السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے کہو نہ عشق ہے۔ اس کو لکھا ہے آصف نے اور اس کی قسط نمبر ہے 1۔ طوفانی بارش کے بعد موسم خوب نکھر گیا تھا۔ لاہور کی فضا میں الگ ہی نشہ تھا۔ دن کو سکون اور راتوں کو شور تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں نئے سال کے ایڈمیشن ہو چکے تھے۔ کلاسز آن تھیں پر اسٹوڈنٹس اپنی مرضی کے مالک زیادہ تر تو کلاس جاتے ہی نہیں تھے۔ سارا دن مٹر گشت اور گپ شپ کا سین آن تھا۔ ہیلو کیف، ایک شوق آواز اسے کان میں پڑی۔ اس نے ایئر فون اتارے تھے۔ ہائے، کیف نے ایک ایئر فون کان سے لگا کر جواب دیا۔ آج یہ سورج کہاں سے نکلا ہے جو کیف رانا یونیورسٹی آئی ہے؟ خیر تو ہے نا؟ سما نے مرچ لگا کر پوچھا اور وہ ہنس پڑی۔ بس میں اپنے دل کی مالک، جب موڈ ہو تب آ جاتی ہوں۔ ویسے بھی تم لوگوں نے زور جو اتنا لگایا ہے پڑھائی پر، کون سا پہاڑ توڑ لیا ہے؟ وہی بور کلاسز، نوٹس اور بوریت سے بھرے لوگ، کیف نے کندھے اچکا کر کہا اور سمن اس کی ادا پر رہ گئی۔ یہی بور کلاسز کام کی ہوتی ہیں مس کیف، پر تم جیسے امیر لوگ کیا جانو جو آخری پیپر پر خرید لیتے ہو، سونیا نے جل کر کہا۔ او ہیلو مس سونیا، کیف رہنا اپنے دم پر کرتی ہے جو کرتی ہے، کم از کم وہ چھاپا فلٹر والا کام نہیں کرتی۔ اب میں ایسے ہی ٹاپ کر لوں تو تمہارا جیلس ہونا تو بنتا ہے نا۔ کوئی ایسا کام نہیں جو کیف رانا نہ کر سکے، کیف نے غرور سے کہا تھا۔ بس ہنس پڑی۔ اچھا تو مس رانا پڑھائی چھوڑو، اس سے اوپر کا کر کے دکھاؤ، کچھ تو سونیا بھی مانے تم کو۔ ہاں تو بولو کیا چاہتی ہے سونیا بیچاری؟ کیف نے دوسرا ایئر فون اتار کر کہا تھا اور سب کی طرح وہ بھی سونیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سونیا کے دماغ میں کچھ نہیں آیا۔ اسے آس پاس دیکھ کر اس کو کیفے میں بیٹھے لڑکے نظر آئے اور وہ بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی تو مکروہ ہنسی۔ کیفے میں جو سامنے بیٹھا ہے نا لڑکا، اس سے دوستی کرنا ہوگی، سونیا نے انگلی کے اشارے سے بتایا اور سب ادھر مڑ گئیں۔ سونیا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ نیل خان ہے، وہ تو لڑکوں کے کیا، وہ تو لڑکیوں کے آس پاس نہیں جاتا، تو تم اب جا کر رہی ہو؟ سما نے غصے سے کہا۔ وہ نہیں جاتا تو کیا ہوا، میں چلی جاتی ہوں۔ کیف رانا کسی سے ڈرتی نہیں ہے، اس نے بنا نیل کو دیکھے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ کیف مت کر، نیل بڑا سخت بندہ ہے یار، واحد سنگل بندہ ہے یونیورسٹی کا جس کو سب چاہتے ہیں اور وہ کسی کو نہیں۔ سما نے آہ بھر کر کیف کو دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ تو اب اسے وہ سنگل نہیں رہا اور اب وہ میرا ہے، میرے نام کی طرح، اب تو تم لوگ اس کا سوچنا بھی مت۔ کیف کہہ کر جوں گئی مڑی دنگ رہ گئی تھی۔ نیل ایک خوبرو خوش شکل خوبصورت لڑکا تھا، لڑکا جو کیا ہی کمال تھا، نیلی آنکھیں، سفید رنگ، کثرتی بدن اور اونچا قد، وہ واقعی ہر دل کی خواہش تھا۔ کیف کچھ منٹ تو اس کو کیفے میں بیٹھا دیکھتی رہی، پھر اس کی جانب بڑھی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس کو کتابوں پر جھکا دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ نیل نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا اور پہلی بار اس کو دیکھ کر ہی رہ گیا تھا، سو واپس اپنی کتابوں پر جھک گیا۔ ہیلو مسٹر، کیف نے دوبارہ بلایا۔ آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں میڈم، آپ کا جہاں دل کرے بیٹھ جائیں۔ نیل نے اس کو غصے سے دیکھا۔ جہاں بھی سے کیا مراد؟ کیا گود میں بیٹھنے کا پوچھ لیا میں نے؟ سمپل جہاں چیئر کا پوچھا ہے۔ نہیں ہوں، آپ تو الٹا ڈانٹ رہے ہو۔ کیف نے معصوم سی شکل بنا کر اس کو دیکھا۔ مس آپ نئی ہیں یا پرانی، آئی ڈونٹ کیئر، پلیز جاؤ اور کام کرنے دو، نیل نے تپ کر کہا۔ بہت بن رہے ہو مسٹر، ابھی زمین پر لاتے ہوں، یہ نو گرز کا ٹیک ابھی تک اترا جائے گا، کیف نے دل میں اس کہا اور اس کی جانب بڑھی۔ نیل اپنی کتابوں میں بزی تھا۔ کیف نے ہیل اڑا کر گرنے کا بہانہ کیا اور نیل کے گالوں پر اپنے لال ہونٹ دیے۔ آس پاس سارا ہجوم ان کو دیکھنے لگ گیا۔ سمن کے ہوش اڑ گئے اور سونیا جوتا پٹک کر نکل گئی۔ نیل نے دھکا مار کر اس کو دور کیا۔ واٹ دا ہیک، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ کیا یہ شریف لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں؟ نیل آگ مگولا ہو گیا تھا۔ واٹ، زیادہ ہیرو مت بنو۔ کیف نے اپنا بیگ اٹھایا، اس کو بولتا چھوڑ کر فلائنگ کس کی اور اونچی آواز میں کہتی وہاں سے چل دی۔ اب تم میرے ہو مسٹر نیل، یو آر مائن۔ وہ غصے سے بھرا پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی بائک نکال رہا تھا، اوپر سے وقار آ گیا۔ اوئے تجھے کیا ہو گیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وقار نے دور سے آواز ماری اور پھر پاس آ گیا۔ نیل چپ ہی رہا اور بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ وقار نے اسے گال دیکھ لیا تھا اور مذاق شروع۔ اوئے ہوئے، ہمارے ہورر کی جوانی کس نے لوٹ لی؟ لال ہونٹوں کا تحفہ کس نے دیا؟ 2 سال بعد کچھ اچھا ملا؟ بتا کس نے کیا یہ حسین ظلم؟ یار پیچھے ہو جا ورنہ مر جائے گا آج۔ نیل نے بائک سیدھی کی اور وقار سامنے آ گیا۔ کیوں ڈرپوک بن رہا ہے؟ مجھے کوئی لڑکی کرتی تو میں تو بدلے میں 4 اور کرتا، اور تو بھاگ رہا ہے۔ نیل تم کو لڑکیوں میں دلچسپی ہے یا میں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھوں؟ وقار اس کو تنگ کر کے بولا۔
बंद कर बकवास, वकार पीछे हो जा वरना फिर न कहना कि बताया नहीं। नील बाइक को स्पीड देकर निकल गया। ये क्या किया तुमने कैफ? सीधा चूम ही लिया। समन भागकर इसके पास आई। हाँ वो मेरा है, निशानी देना भी तो जरूरी थी। वो जो किसी का ना हो वो कैफ राना खरीद लेती है, प्यार से या जबरदस्ती, इसको कैफ का होना पड़ता है। हाँ पर कैफ इंसान में और चीजों में फर्क है, समन ने होले से कहा। सबकी कीमत होती है मेरी जान, कैफ गाड़ी की चाबी घुमाकर बोली। फिर तुम नील को नहीं जानती, मुकाबला टक्कर का होगा। समन हंसकर बोली, नील कैफ को नहीं जानता, अब तो इस पर मेरा दिल आ गया है। शर्त अपनी जगह पर नील होगा मेरा ही, कैफ यकीन से कहती चाबी घुमाकर लाइब्रेरी की तरफ चल निकली। कैफ राना, नील कोई आम इंसान नहीं है जो अदाओं पर मर जाए, वो सुलझा हुआ इंसान है। मुश्किल होगा इसको खरीदना, पर देखते हैं जीत किसकी होती है। समन सोचकर अपना बैग ली उसके पीछे आप भागी। हेलो दाजी, मुझे एक लड़का अच्छा लगा है, नील नाम है, मुझे चाहिए। कैफ ने मैसेज लिखकर अपनी जीत का ऐलान किया। एक तरफा मोहब्बत से खतरनाक कोई चीज नहीं होती और फिर ये खतरा आपकी जान ले लेता है। कैफ दार राना की इकलौती पोती, दार राना की हवेली की इकलौती वारिस, दार का बेटा बहू। कार हादसे में जान जाने से कैफ को इसी ने पाला पोस कर बड़ा किया था। कैफ बाकी बच्चों से अलग थी। स्कूल कॉलेज में वक्तों में उसकी जिद को उसके सब अलग रखती थी। किसी के साथ कभी दोस्ती हो जाती तो कभी नहीं, पर यूनिवर्सिटी में नील वाहिद लड़का था जिसको वो खुद जाकर बुलाने लगी थी। ये बुलाना कितना महंगा पड़ा शायद कैफ राना भी नहीं जानती थी। जिद्दी वो थी, इंसान हो या चीज जिसको चाहिए वो हासिल करती थी। दार की हवेली में बच्चों की रौनक लगी रहती थी। कैफ कभी उनके साथ खूब खेलती तो कभी डांट देती। दार राना उसको अजीब बदलते रंग में देखता तो खुद परेशान हो जाता, पर हालात अजीब थे। वक्त गुजरते उम्र के नंबर भी बढ़ रहे थे। दार को हर लम्हा खौफ महसूस होता था। नील के लिए कैफ का जुनून दार राना से छुपा नहीं था। वो परेशान था, हर चीज पर उसने जिद करके नील सांस लेता इंसान था। वो नील को खरीद नहीं सकता था। कैफ हर चीज को खरीदना चाहती थी, बल्कि कहना चाहिए कि खरीदना जानती थी, पर नील खरीद से बाहर था तो उसको हासिल करने को वो शर्त लगा चुकी थी और हारना इसने सीखा नहीं था। मुसलसल बेंच बन रही थी। कुदसिया किचन में सालन बना रही थी। नील अपने कमरे में बंद और सिद्दीकी साहब टीवी का वॉल्यूम ऊंचा करके गाने सुन रहे थे। आवाजें मार मार कर फिर कुदसिया खुद जाकर दरवाजा खोलने निकली। उसने जाकर मेन डोर ओपन किया तो फूलों से महकता गुलदस्ता जमीन पर पड़ा पाया। कुदसिया ने झलक कर देखा था, ऊपर सवारी कार्ड पर लिखा था नाम, और नाम तलाश करने पर एक पर्ची मिली जिस पर कैफ राना दार लिखा था। कुछ से गुलदान और गुलदस्ता उठाकर अंदर आ गई। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में गुलाब देखकर सिद्दीकी साहब भी हैरानगी से देखने लगे। किसके लिए है? नील के लिए, किसी ने कैफ दार राना ने भेजा है, कुदसिया ने हंसकर बताया। शुक्र है मियाँ के लिए भी लड़की का फूल आया, मैं तो तरस गया था कब ये लाइफ एंजॉय करेगा। पर कैफ दार राना, कहीं दार इंडस्ट्री के मालिक दार राना की पोती तो नहीं? सिद्दीकी ने बेयकीनी से कहा। भाई मुझे क्या पता इनका। कुदसिया ने अब देखा तो गुलदस्ता मेज पर रखकर नील को आवाज दी। दार राना बहुत अमीर इंसान है, आदत का बहुत अच्छा और जाना माना नाम है। अच्छा होगा, मुझे क्या पता। कुदसिया वापस किचन में चली गई। वो जब से घर आई थी मुसलसल इसको सोच रही थी, कैसे कोई थोड़ी सी देर में इसके हवास पर सवार हो गया था। वो बस नील को चाहती थी। बिस्तर पर करवट बदलने से सुकून नहीं मिला तो फोन उठाकर उसको तलाश करने लगी। हर सोशल नेटवर्क साइट पर वो नील को सर्च करने लगी। जैसे उसकी आईडी मिली, कैफ ने उसकी सारी तस्वीरें प्रिंट निकाल ली। अब नील उसके साथ हाथ में हाथ लिए जैसे बैठा हो। अब इस तस्वीर में हो, कल मेरी बाहों में हो गए तुम, नील इश्क बन गए हो। अपने तकिए पर उसका फोटो लगाकर वो सो गई। क्या मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी? मुझे वो मिल जाएगा। मैं इश्क करती हूँ पर वो मेरा नहीं होता। कुछ करो, क्या हो गया है? अंधेरे कमरे में धुआं ही धुआं था। इतनी देर खामोशी के बाद इसने अपने सामने बंगाली स्याह फाम औरत को मंत्र पढ़कर फूंक मारते देखा तो पूछने लगी। महबूब कदमों में होगा पर सिलसिला बहुत मुश्किल होगा, पावरफुल लड़की। स्याह मंत्र पढ़ने वाली औरत ने उससे पूछा। ना कर लूंगी, फौरी जवाब आया। ये 3 तावीज़, 3 ख्वाहिशें हैं तेरी, हर एक को पूरा करने पर वो तेरा होता जाएगा, पर अगर तुमने एक भी कमी छोड़ी तेरी मौत हो जाएगी। सोच लो। मुझे हर हाल में चाहिए, हर हाल में, इसने शिद्दत से कहा। और फिर से अंधेरे कमरे से बाहर आवाज आई।
देखा मौसम बदल गया था, बारिश होने को थी। इसका बारीक लॉन का सूट इस मौसम में बिल्कुल भी इसका साथ छोड़ने वाला था। वो तेज कदमों से चलती इस खामोश जगह से निकल गई थी। नील बहादुर खान, उठो, बाहर आओ, देखो तूफान आने वाला है और तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती। कुत्सिया ने कंबल खींचकर सोए नील को उठाया, पर वो कंबल तान कर सो गया। अम्मा मेरी नींद ना खराब करो, इतना हसीन ख्वाब देख रहा था। ऐन गलत वक्त पर आन टपकी। हो सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ उसकी बातों पर हंस पड़ी। किससे इश्क रचा रहे हो नील मियाँ? है भाई एक मेरे ख्वाबों की शहजादी। नील ने कच्ची नींद से जवाब दिया। कुत्सी आप डर सी गई थी। इसने 4 कदम पीछे किए और फिर न चाहते हुए नील से पूछ लिया, क्या वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है? नील ने आंखें खोली, कंबल उठाकर बेड पर रखा, शर्ट ठीक ही कुत्सिया के बराबर आ गया। मैं किसी का मुकाबला उस बदतमीज लड़की से नहीं करता। तुम कुछ ज्यादा ही बेरुखी बरसते हो। कैसे उसने फूल भेजकर माफी मांग ली। कुत्सिया वापस उसके गीत गाने लग गई। नील ने बिना किसी हैरत से अपनी माँ को देखा और अपने कमरे से निकलने लगा। वो आपको बांध सकती है, मुझे नहीं, नील कहते चला गया। नॉवल का नाम है कहो इश्क है और इसको लिखा है ए आसिफ ने, जिसकी किस्त नंबर है 2। एक नजर मैक्सी से इतना प्यार कैसे हो सकता है? तुमने बस शर्त लगाई थी, अब क्यों दिल हार रही हो? समन ने मैसेज का रिप्लाई दिया, मुझे होता है कैफदार आना को, होता है और जिससे हो जाए उसको मेरा होना पड़ता है। हर हाल में तुम्हारे पास नंबर है तो वो सेंड कर दो, बाकी बातें यूनिवर्सिटी में। कैफे ने फौरन जवाब दिया और बिस्तर से निकलकर तैयार होने लगी। कैफ, कल ट्रिप जा रहा है यूनिवर्सिटी का, हम लोग तो जा रहे हैं और शायद नील का ग्रुप भी जा रहा है, तुम वहाँ ट्राई कर लो। समन का मैसेज सीन करके एक गहरी मुस्कान कैफ के चेहरे पर आई। ओके समन, सीजू। मोबाइल बेड पर उछाल कर वो जल्दी से तैयार होने लग गई थी। नील, नाश्ता करके जाना, बस ला रही हूँ। कुत्सिया ने उसको जाता देखकर आवाज दी। अम्मी अभी जल्दी में हूँ, यूनिवर्सिटी से कुछ खा लूंगा, नोट्स मिस हो जाने। नील चलते हुए ऊंची आवाज में कहकर अपनी बाइक पर बैठ गया। एक तो ये लड़का, और देखो फूल भी वहां ही पड़े, पता नहीं किस पर चला गया है। कुत्सिया ने आगे बढ़कर टेबल से फूल उठाए जो अभी ताज़ा थे। उसने खोलकर उनको गुलदान में लगा दिया और वापस किचन में नाश्ता तैयार करने लग गई। सिद्दीकी और कुत्सिया की लव मैरिज थी। दोनों की 2 ही बच्चे थे। नील बड़ा था, दूसरे नंबर पर कस्वा थी, नील की छोटी बहन जो कॉलेज गोइंग थी। सिद्दीकी बैंक मुलाजिम होने के साथ साथ अपना ज़ाती बिजनेस को भी चला रहा था। गुजर बसर अच्छा चल रहा था। नील MBA फाइनल ईयर में था। वो होनहार तलबा होने के साथ साथ मेहनती भी था। सिद्दीकी अक्सर इसको यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करने पर क्लास देता और वो बस सुनता रहता। कुत्सिया और सिद्दीकी इसकी बोर रूटीन से काफ़ी तंग थे, पर नील बहादुर खान सिद्दीकी बस अपने उसूलों पर कायम था। गुच्ची का काला चश्मा और चमकती बैग, हाई हील पर शान से चलती कैफ राना का आम तौर था। वो जितनी क्लासी थी इतनी ही ज़हीन थी। औरत खूबसूरत होने के साथ ज़हीन भी हो तो अच्छे अच्छों को ले डूबती है। कैफ राना पर बहुतों का क्रश था, पर वो हर एक को दिल अपना हाई हेल के नीचे ही रखती थी। उसकी नाक नीचे कोई नहीं आता था, या शायद वो आसान और सस्ती चीज़ें पसंद नहीं करती थी। नील वो वाहिद था जिसको उसने इतने अरसे के बाद देखा। और वो सारी यूनिवर्सिटी के लड़के कैफ पर दिल आजमा चुके थे। नील का अलगपन, खुददारी और जिद, गुस्सा और उसकी वो नीली आंखें कैफ राना को मजबूर कर गईं कि वो उसको सोचे। हाय, समन ने दूर से उसको देखकर हाथ हिलाया। कैफ ने हल्की सी मुस्कान दी, चश्मा उतारा, अपने बैग साथ हैंग कर लिया, मोबाइल स्क्रीन टच की टाइम देखा और उसकी जानिब बढ़ गई। कैफ, बहुत लेट कर दिया तुमने भी। सब सेट डन हो गई है हमारे लिए 9 जगह, आप कैसे जाना? अच्छा मौका था, घूम आते यार, मैंने मरी की हसीन वादियों में जाना था। समय ने दुखी सी शक्ल बनाकर उसको बताया। क्यों? अपनी लैंडलॉर्ड दोस्त से कहो तुमको ले जाए, बहुत पैसे लेकर घूमती है। एक बस की सीट तक ना खरीद सकी? सोनिया ने जलकर कहा। अगर तुम्हें जगह मिल गई है तो प्लीज बकवास न करो। सोनिया, अपना काम करो लूजर, समन ने गुस्से से कहा। ओ प्लीज। सोनिया नोट्स उठाकर निकल गई। समन इधर उधर देखा, कैफ वहां नहीं थी और उसको तलाश करने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद कैफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से निकलती दिखाई दी और समन को गुस्सा अलग और सोनिया की बातों का दुख अलग था। कैफ, तुम चुड़ैल हो यार, अभी गुम हो गई। समन ने आबरू उचकाकर कहा। हाँ मैं चुड़ैल हूँ, तुमको कैसे पता चला? कैफ ने आवाज बदल कर कहा और समन डर गई। मजाक कर रही हूँ, मैं हमारे जाने का इंतजाम करने गई थी, खरीद ली मैंने 2 टिकट, कल सुबह 7 बजे। कैफ ने शान से कहा। और कैफे का रुख? समन परेशानी से सवाल लिए उसके पीछे आई। चलते कैफे आ गई? क्या मुसीबत है यार, ये लड़कियों का साथ जाना जरूरी था? सर मुश्ताक भी हद करते हैं, अपने चक्रों में हो ना। नील आग बगाला हुआ नोट्स डेस्क पर मारकर बोला। चल अब तेरी सब तरह सबको लड़कियां बुरी थोड़ी लगती हैं। अच्छा है, फन करेंगे, मजा आएगा यार।
وقار ہنس کر اس کے پاس آ گیا. مجھے لڑکیاں بری نہیں لگتی یار، بس مجھے یوں گھومنا یہ وہ بس نہیں پسند. نیل نے وضاحت دی. اچھا یار تو کھڑکی کی طرف بیٹھ جانا، پر مان جا یار، کیا فائدہ تیرے اتنا پیار ہونے کا، ہر کرش کا تو کرش کر دیتا ہے. یار مجھے تو رشک ہوتا ہے تجھ پر، کیا شکل دی ہے اللہ نے، اوپر سے یہ ڈولے شولے، واہ. وقار مذاق مستی میں اس کو ہنسانے لگا تھا. چل آ کافی پیتے ہیں. نیل وقار کو لے کر کیفے کی طرف نکل گیا تھا. کیف کی نظریں کسی کی تلاش میں تھیں. سمن کب سے نوٹ کر رہی تھی، جوس کا سٹرا منہ سے لگا کر وہ کیف کو نوٹ کر رہی تھی. وہ اس وقت کلاس میں ہوتا ہے، کوئی کلاس مس نہیں کرتا اور ہر سال ٹاپ کرتا ہے. وہ یونیورسٹی پڑھنے کو آتا ہے. کیف، سمن نے دانت چمکا کر کہا. تو میں بھی ٹاپر ہوں ہر چیز کی، ایک دن نیل خان پر بھی ٹاپ کر لوں گی. کیف نے کلائی پر گھڑی دیکھی. اس کی عادت تھی وقت دیکھنا اور سمن یہ بھی نوٹ کرتی تھی، پر پوچھا کبھی نہیں اس سے. آج اس کو اچھے موڈ میں دیکھ کر وہ پوچھنے لگی. جب نیل کیفے میں داخل ہوا وہ چپ کر گئی. لو آگے مسٹر ہاٹ اینڈ کولڈ ڈیورٹ. سمن نے ٹھنڈی آہ بھر کر کیف کی نظریں اس پر یوں پڑیں. ایک لمحے کو سمن بھی ڈر گئی. ارے تمہارا ہی ہے، میں تو آئندہ مت کہنا. کیف نے سکون سے مسکان سے اس کو کہا اور اٹھ کر اپنا آرڈر دینے چلی گئی. سمن نے لمبا سانس لیا. یہ لڑکی مجھے چڑیل لگتی ہے یار، کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا. سمن واپس جوس پر جھک گئی. ایکسکیوز می، اس نے ہولے سے کہا. جی میم. لڑکے نے فوراً جواب دیا. ابھی جو آرڈر اپنے پاس آؤٹ کیا تھا اس کو سیم وہی آرڈر میرا بنا دیں. کیف نے والیٹ نکال کر کہا. میم ان کو 1 بلیک کافی ود کافی پاؤڈر، نو شوگر اینڈ 1 لاوا اسمال کیک تھا. اس لڑکے نے پورا آرڈر بتایا. تو ہماری پسند بھی ملتی ہے نیل. کیف نے چشمے کی آڑ سے اس کو دیکھا اور دل میں سوچا، پھر اپنا آرڈر لے کر ٹیبل پر آ گئی. اس دن اس واقعے کے بعد نیل کا سامنا نہیں ہوا تھا. کیف سے اب اور بھی اس نے نوٹ کیا تھا. وہ اپنے دھیان اٹھا اور جانے لگا. اس نے پیچھے کرسی پر کونی رکھ دیکھا، اس پر جا گرا. تھوڑا سنبھالا تو اس نے غور کیا جب دونوں ہاتھوں پر اس نے پکڑا تھا وہی لڑکی تھی، نیل. فوری پیچھے ہوا اور وہ واقعہ یاد آ گیا. تم؟ نیل کی آنکھوں میں غصہ آیا. کوئی مدد، کوئی شکریہ ادا تو کر دیتے، آپ تو الٹا آنکھیں دکھا رہے ہو. کیف نے لٹ جانے والی ادا سے کہا تھا. وقار بھاگ کر پاس آ گیا اور نیل کا ہاتھ پکڑا. مس رانا آپ کی پہنچ کی داد دیتا ہوں. میرے گھر کا پتہ نکال لیا. وہ پھول بھیج دیے پر وہ کافی نہیں. آئندہ دور رہیں تو اچھا، نیل نے چبا کر کہا تھا. چند لمحوں کی قربت کو کر لو قبول جانا، میں نے سارے جہان کو تجھے اپنا بتا رکھا ہے. کیف رانا نے اتنی پرجوش انداز میں کہا، کان کے پاس جا کر وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا. گھر کا پتہ گھر والی کو ہونا چاہیے. آنکھ مار کر وہ کیفے سے نکل گئی. نیل کا غصہ اور بڑھ گیا اور وہ وقار سے ہاتھ چھڑا کر کیفے سے نکل گیا، جبکہ وقار پیچھے سے آوازیں دیتا رہا اور بھونا مڑا. عجیب بد دماغ ہے، اتنی حسین لڑکی دوستی کرنا چاہتی اور یہ، ہائے میری قسمت، میں لاؤ ایسی حالہ میں تو چھوڑوں ہی نا. وقار ہاتھ ملتا رہ گیا. ناول کا نام ہے کہو عشق ہے. اس کو لکھا ہے اے آصف نے اور اس کی قسط نمبر ہے 3. یہ آج سونیا دکھائی نہیں دے رہی، لگتا ہے کچھ ہی صدمہ لے گئی ہمارے جانے کا. بیچاری بڑا شوخی بن رہی تھی. سمن نے تالی مار کر کہا. وہ سفر کے لیے پاپ کارن خرید رہی ہوگی. دعا نے کہا تو ساری ہنس پڑی تھی. مجھ کو تو کچھ اور ہی خریدتی نظر آ رہی تھی. نیل کے پاس کھڑی سونیا کو دیکھ کر کیف کو غصہ آیا، پر سمن نے اس کو روک دیا. وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی. کیف ابھی نہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر نیل کے سامنے تمہارا امپریشن اچھا نہیں پڑے گا. سمن کی بات سن کر آنکھوں سے برستا غصہ کم کرنے کو کیف نے اپنا چشمہ نکال لیا تھا. اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی. سر مشتاق نے آتے ہی شور مچا دیا. وہ ویسے بھی وقت کے پابند تھے، پھر ابھی یہ سارا ٹرپ ان کی ذمہ داری پر جا رہا تھا. سب کو جمع کر کے وہ اپنا لیکچر دینے لگ گئے. ساری باتیں بتا کر انہوں نے بس والے کو اشارہ کیا کہ وہ بس تھوڑا بیک لے آئے. باری باری سب اندر داخل ہونے لگ گئے. آدھے لوگ اندر داخل ہو گئے. تب جا کر کیف اپنے گروپ سمیت بس میں داخل ہونے کو آگے بڑھی. سب کے جانے پر وہ خود دروازے میں ہی رک گئی. نیل نے دیکھا راستہ صاف ہے. وہ اپنے گروپ کو لے کر آگے آیا. ابھی اس نے ایک قدم رکھا ہی تھا، کیف سامنے آ گئی اور دونوں کے سر بجے اتنی زور سے کہ سب ہنسنے لگے. نیل کو اس پر شدید غصہ آیا. تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ نیل نے غصے سے ماتھے پر شکن ڈال کر اس کو دیکھا. تم کبھی پیار سے بات نہیں کر سکتے؟ ہر وقت کاٹنا ضروری ہے؟ کیف کو بھی غصہ آ گیا. او ہیلو میڈم، پیار سے بات میں صرف اپنے دوستوں اور گھر والوں سے کرتا ہوں. نیل نے شرٹ ٹھیک کرتے سنبھل کر کہا تھا. کمال کے مردوں، پھر گھر والی کو بھول گئے؟ کیف نے دبی سی مسکان سے کہا. نیل اس کو دیکھتا رہ گیا. وہ آگے بڑھ کر جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی. اوے بھی یار نیل، یہاں ہی رہنا ہے؟
سر مشتاق نے کہا بس سر 10 منٹ رہ گئے ہیں، ورنہ جو رہ گیا وہ رہ گیا، اب چل اندر، پیچھے ساری عوام باہر کھڑی یار۔ سفر بہت مزیدار رہا، سارے راستے وہ لوگ گاتے بجاتے گئے، ہنستی مذاق کرتے، سفر کا پتہ ہی نہیں چلا، اور کب ان کی بس لاہور کی ٹریفک سے نکلتی مری کی خوبصورت پہاڑوں میں آ گئی۔ اب سفر کی تھکان سے آدھے سے زیادہ نیند میں تھی، کیف کی نظریں مسلسل نیند پر تھیں، وہ سونیا کا بار بار اس کے قریب جانا بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی، وقار اس سب کا بھرپور مزہ لے رہا تھا۔ کیف نے نوٹ کیا ثانیہ مسلسل کچھ پڑھ رہی ہے، جب وہ نیل کے پاس جاتی تو اس پر پھونک مار دیتی، اس بات پہ وہ بہت پریشان تھی، آخر یہ کیا کر رہی ہے؟ دونوں کی آپس میں بہت کم بنتی تھی۔ وقار بات سن، سمن نے وقار کو آواز دی، وہ تو وہاں ہی ہے، فلیٹ ہو گیا۔ فٹ اٹھا اور پھر سے سمن کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ موقع دیکھ کر کیف اٹھی اور جا کر نیل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سونیا جو کچھ پڑھ رہی تھی دونوں کو ساتھ دے کر جلن سے کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ ونڈو سے سر لگائے وہ سویا ہوا تھا، اس بات سے بالکل انجان اس کے برابر کون ہے۔ کیف کو اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا، پر وہ اس کے وسیلے رویے سے واقف تھی، پھر اپنی ضد سے واقف بھی تھی، سو یک ٹک اسی کو دیکھ رہی تھی۔ منزل تک پہنچنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ بلند و بالا روڈ اور سفر کے جھٹکے سے نیل کا سر ونڈو سے اٹھا اور بائیں جانب بیٹھی کیف کے کاندھے پر تھا۔ وہ اتنا قریب تھا، کیف کی دھڑکن تیز ہو گئی، اپنے کاندھے پر اس کا سر، بالوں سے آ رہی مہک اور نیل کا ہاتھ۔ کیف بس اس کو دیکھتی رہ گئی، ابھی وہ اس کی قربت پر خوش ہی تھی جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نیل سیٹ سے کھڑا ہوا تو سر بس سے لگا اور واپس اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کیف کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ سکون دے، پہلے بات سنا کرو پھر ریئیکٹ کیا کرو مسٹر کھڑوس۔ وقار نے سیٹ بدلی تھی تو مجھے آنا پڑا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا، اور تم اب اتنا اچھل رہے، آدھا گھنٹہ میرے کاندھے پر سر رکھ کر سوئے ہو۔ کیف کی برملا کہنے پر وہ نظریں چرانے لگا۔ مجھے لگا وقار ہے، مجھ کو نہیں پتا تھا، وہ دم لہجے میں باہر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیف کے چہرے پر مسکان آئی۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا، کیف نے اس کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، نیل نے بنا دیکھے اس کو جواب دیا۔ کیف اٹھی اور واپس جانے لگی کہ بس کے اچانک کٹ لینے پر وہ توازن نہ رکھ پائی اور سیدھا نیل کی گود میں گری۔ یہ سب اتنا اچانک تھا، نیل کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور دوسرا کیف کی کلائی پر۔ کیف کے لیے ایک ایک پل بہت اسپیشل تھا، پر ابھی بھی نیل اس کو ہوا نہیں تھا۔ وہ جتنی بھی ضدی اکڑو والی ہوگی پر کبھی کسی مرد کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی، پر نیل کو اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی۔ وہ واحد تھا جس کو حق تھا کیف کو چھونے کا، پر وہ خود بھی انجان تھا کیف کی طرح۔ ہوٹل میں پہنچ کر سب اپنے کمروں میں بھاگ گئے۔ سفر کی تھکان اور سردی سے سب کا برا حال تھا۔ سر مشتاق نے ان کو باہر جانے سے منع کر دیا تھا، جس کو جانا تھا وہ گروپ میں جائے۔ کچھ تو جا کر سوئے گئے تھے، کچھ باہر بیٹھے رہے تھے۔ یار بہت بوریت ہو رہی ہے، کچھ گیمز ہی کر لو، وقار نے چائے کا کپ میز پر رکھ کر شکل بنا کر کہا تھا۔ ہاں کوئی گیمز کھیلتے ہیں، ہم بھی بہت بور ہو رہے ہیں یار۔ سمر نے بھی وقار کے ساتھ حامی بھری۔ وقار کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اچھا سوچ لو، گیم پھر خطرناک ہو سکتی ہے، جو کہا کرنا ہوگا، وقار نے شوخی سے کہا۔ ہاں تو ہم ڈرتے تھوڑی ہیں، چلو رکھو گیم۔ سمن بھی میدان میں آ گئی۔ اچھا تو چلو آ جاؤ، بوائز سے ہوں گے؟ میں، احمد، نیل اور احسان، تم لوگوں کی ٹیم؟ وقار نے پوچھا۔ میری ٹیم میں کیف، صبا اور اس وقت سونیا بھی ہے، تو ہو جائے؟ سمن نے اس کو آواز مار کر پوچھا۔ وہ تیار ہوگی، جو جب سے آئی تھی فون پر لگی ہوئی تھی، کیف اسی کو نوٹ کر رہی تھی۔ چلو آ جاؤ سبھی، وقار نے میز تیار کیا اور بوتل گھمانا شروع کر دی۔ نیل کی نظریں کیف پر پڑی، اس نے پہلی بار اس کو غور سے بس میں دیکھا تھا اور اب دیکھ رہا تھا۔ کوئی شک نہیں اس میں بہت خوبصورت تھی، گرے آنکھیں، لمبے بال جو بڑے پیارے سٹائل سے کٹے، ہونٹوں پر لال لپسٹک اور گلابی رنگ جو اس سرد موسم میں اور بھی پیارا ہو گیا۔ گیم کیا ہے؟ کیف نے کرسی پر بیٹھے پوچھا۔ گیم بہت آسان ہے، ڈو اینڈ ڈائی نام ہے۔ بوتل گھومنے پر جس پر رکی اس سے سوال ہوگا، اور اگر وہ جواب نہ دے سکا جو اس نے کہا وہ کرنا ہوگا۔ وقار نے سب کو گیم سمجھائی اور ساتھ ہی بوتل گھما دی۔ بوتل گھومتی ہوئی سونیا پر رکی، سب تالیاں بجانے لگے۔ اور سونیا سے سوال کون کرے گا؟ وقار نے سب کی طرف دیکھا۔ میں کروں گی سونیا سے سوال۔ کیف نے اپنی زلفوں کو ہٹا کر فوری کہا۔ اوکے کرو سوال۔ وقار پیچھے ہو گیا۔ سونی رندھاوا، تم نے کسی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی تنتر منتر کیا؟ سوال سن کر 1 منٹ کو تو سب کیف کا منہ دیکھنے لگے، آخر اس نے پوچھا کیا؟ جواب نہ دینا چاہو تو؟ سونیا نے نظر چرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کے پورا ہونے میں بس کچھ منٹ باقی تھے۔ وہ پریشانی کو چھپانے لگی۔ اگر نہ کہو گی تو تمہیں اپنی شال دینی ہوگی اور باقی کی گیم سردی میں کھیلنا۔ کیف نے ٹرن لیا اور اس کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ یہ لو۔ بنا کسی بحث کے سونیا نے فوراً شال دے کر اس کو دے دی تھی۔ اب تو تم بوتل گھومنا کیف، احمد نے کہا اور کیف نے گھما دی۔ نیل اس گیم نے لاپتہ ابھی ہی سوچ میں تھا کہ جب اس پر بوتل رکی اور سب نے شور مچا دیا۔ نیل سے سوال کون کرے گا؟ میں کروں گی، سمر نے کیف کو کوہنی مار کر کہا۔ نیل تیار تھا کہ قسم کے جواب کو اور اس قسم کی فضول گیم سے جانا چاہتا تھا۔ اوکے میرا سوال۔
نیل تم نے ایک بار بتایا رہے تھے کہ تم کو سپنے آتے ہیں، ایک لڑکی تم سے محبت کا اظہار کرتی ہے، کوئی خوفناک مخلوق اس کو مار دیتی ہے، کیا وہ لڑکی کیف ہے؟ یہ کیا بکواس سوال ہے؟ نیل نے ماتھے پر شکن ڈال کر کہا اور کھڑا ہو گیا۔ کیف بھی سوال پر حیران تھی۔ آخر یہ کون سی کہانی تھی جس کو اس کا پتہ نہیں؟ بھائی جواب تو دینا ہوگا، نہیں تو جو سمن بولے گی وہی کرنا ہوگا۔ وقار نے اس کو پکڑ لیا۔ سمن جلدی بتاؤ ورنہ نیل نے بھاگ جانا۔ وقار نے ہنس کر کہا، نیل تمہیں یہاں بیٹھی کسی بھی لڑکی کو پروپوز کرنا ہوگا۔ اوہ ہو واہ لڑکی تم بہت چالاک ہو۔ نیل کے لیے فرار کی راہ نہیں تھی، سمن سے دوستی تھی، سونیا کو وہ کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا، ویسے ہی چپکو تھی۔ آج آ کر کیف بچی، اس سے نیل کی ہمیشہ لڑائی ہو رہی تھی۔ موقع دیکھ کر نیل نے کیف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ہم دوست بن سکتے ہیں؟ نیل نے ہولے سے کہا۔ پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ کیف اس کا رویہ دیکھ کر الجھی۔ دونوں، نیل کہہ کر واپس بیٹھ گیا۔ گیم واپس شروع ہو گئی۔ بوتل اس بار کیف پر رکی تو نیل بھی متوجہ ہوا۔ کیف کا میں کہوں گا، وقار نے شور مچایا۔ کیف رانا تمہیں یہاں بوائز میں سے کسی کو بھی کس کرنی ہوگی۔ اس کی بات پر نیل کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، سب نے اس کو دیکھا۔ کیا بک رہا ہے؟ نیل نے فوراً کہا، بھائی اس کو کرنا ہوگا، گیم ہے، تو جو کہو یا پوچھو، سمپل۔ میں اپنی 10,000 کی لپسٹک ان چہروں پر خراب کروں؟ کبھی نہیں۔ دوسری بتا کے کرنا ہوگا کیا؟ کیف نے کاندھے اچکا کر شان سے کہا۔ نیل ہنس پڑا، اس کا جواب وقار کو ٹھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں یہ سامنے جو جنگل ہے وہاں چکر لگا کر آنا ہوگا۔ وقار نے اشارہ کیا اور سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ایک تو اندھیرا، اوپر سے اکیلی جانا نیل کو مناسب نہیں لگا، اس کو کچھ الگ سا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہوا ادھر منظر اس کو خواب میں آتے تھے۔ کیف اٹھی اور جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ نیل کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وقار اور سب وہاں تھے۔ اب تو سمن بھی پریشان تھی، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر تیرا پتہ کاٹ دینا، احمد نے کہا۔ اس کو فون مسلسل بج رہا تھا۔ خوف سے سمن نے کال پک کی، دوسری جانب دار رانا تھا۔ ہیلو کیف بیٹا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ پہنچ گئے ہو، کچھ چاہیے ہو تو بتاؤ۔ انکل میں سمن ہوں، کیف کی دوست، وہ ذرا اندر گئی ہے، آتی ہوگی، آپ کو کال بیک کرے گی، ہم ٹھیک ہیں۔ اوکے بیٹا، کیف آئی تو اس کو کہو اپنے داجی کو کال بیک کرے، میں پریشان ہوں اس کے لیے۔ جی انکل۔ اوکے انجوائے بیٹا، بائے۔ بائے انکل۔ سمن نے لمبا سانس چھوڑا۔ یار ابھی تک نہیں آئے یہ لوگ، اللہ خیر کرے، پہلا دن، اوپر سے سر مشتاق نے منع بھی کیا تھا اور یہ آتے ہی۔ وقار اپنی خیر مناؤ اب تم، سمن نے غصے سے کہا۔ کیف تم سن رہی ہو؟ نیل اونچی آوازیں دے رہا تھا جو اس کو برابر سنائی دے رہی تھی۔ ہاں میں یہاں ہوں، سامنے ندی کے پاس، اس نے جواب دیا تو نیل کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ وہ پانی کی آواز پر چلتا ندی پر پہنچا۔ وہ اپنی شال اتارے ٹھنڈے پانی سے اس اندھیرے میں منہ دھونے میں مصروف تھی۔ چاند پورا تھا، آسمان پر جس کا عکس پانی پر ہوتا اس کے چہرے پر آ رہا تھا اور وہ پیاری لگ رہی تھی۔ نیل چلتا اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو مائی، کہاں مر گئی تھی؟ کب سے کالز کر رہی ہوں۔ جسے ہے اب دوسری طرف کال پک ہوتے وہ برس پڑی۔ لڑکی بدتمیز، تمیز سے بات کرو۔ آج چاند پورا ہے، وہ جنگل میں عین پانی میں کھڑا ہے، مجھے اپنی پہلی خواہش پوری کرنی ہے، بتاؤ کیسے کروں؟ وہ برقرار ہو کر بولی۔ پہلا تعویذ اس کی گردن پر لگا کر اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھنا، اور جب وہ تمہارے قابو میں آئے چاند اسی عکس پر کھڑے ہو کر اس کے ہونٹ چوم لینا، اور یاد رکھنا اگر تمہاری جگہ کسی اور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اس کی پہلی خواہش پوری کرے گا، تمہاری نہیں۔ مائی نے بتا کر کال کاٹ دی اور اپنا دھاگا نکال کر ندی کی طرف بڑھی۔ نیل کو کھڑا دیکھ کر اس نے دور سے دھاگا پتھر پر باندھ کر اس کی کمر پر مارا اور خود تیزی سے چلتی اس کی طرف آئی۔ جو ہی اس نے ان دونوں کو پاس دیکھا وہیں رک گئی۔ کیا ہوٹل میں پانی ختم ہوتا جو تم منہ دھو رہی ہو؟ نیل نے تپ کر کہا۔ تم کیوں آئے ہو یوں ہی طنز کرنے؟ میں آ جاتی خود ہی۔ ہاں ندی کا پانی ٹھنڈا ہے، کیف نے کہا اور اس کی طرف مڑی۔ وہ اتنا پاس تھا جس پتھر پر کیف کھڑی تھی، چاند کا عکس اس پر تھا، وہ نیل کے سینے سے لگی اور بال سارے اس کے چہرے پر چھا گئے تھے۔ وہ جھولتی ابھی گرنے کو تھی کہ نیل نے فوراً اس کی کمر تھام لی تھی اور کیف اپنے بال اس کے چہرے سے ہٹائے۔ وہ دونوں کی نظریں آپس میں ملیں۔ اپنی کمر پر اس کی انجانی گرفت محسوس کر کے کیف تھوڑا سا مسکرائی، پھر اس کو پریشان پایا۔ کیا ہوا؟ کیف نے دوستانہ پوچھا۔ کچھ نہیں، میری گردن پر جلن ہے، جیسے کچھ چبھا ہو۔ نیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو نیچے اتار لیا۔ میں دیکھوں، شاید کوئی کیڑا ہو، کیف نے نرمی سے کہا۔ وہ مان گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتی صاف جگہ پر آئی، تھوڑا پاس ہوئی اور اس کا کالر جو ہی ہٹایا وہاں ایک سانپ نما کیڑا پایا۔ کیف کی تو چیخ نکل گئی۔